الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ 16واں پارہ ہے، اس میں سورہ مریم یہ بھی مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ یہ بھی مکمل ہے، اور چند آیات سورۃ الکہف کی بھی اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ ان کی یہ بات صحیح تھی، اس لیے کہ وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ بات پسند نہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا، وحی کی گئی کہ اس زمین پر ایک ایسا عالم بھی ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو جسے خضر کہا جاتا ہے چند ایسے علوم دیے تھے کہ جن کا تعلق تکوینی امور کے ساتھ تھا، کہ جس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے علم کے حصول کے لیے راحت سفر باندھا اور اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے لیا، اور ذات راہ کے طور پر ایک مچھلی بھی آپ نے تیار کر لی۔ اس مچھلی کا زندہ ہونا پھر غائب ہو جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی وہیں اس سے ملاقات ہو جائے گی، یعنی مچھلی کے غائب ہونے کو زندہ ہونے کو دلیل بنایا تھا خضر سے ملاقات ہونے کو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ آپ نے نوجوان یوشع بن نون سے کہا کہ ہم نے چلنا ہے مجمع البحرین تک، اگرچہ ہمیں کئی حقب لگ جائیں۔ یہ حقب جو ہے حقب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی ایک حقب کا معنی ہوتا ہے 80 سال چلنا، اور یہ حقوبات جمع کے ساتھ ہے، یعنی ہمیں کئی سو سال بھی چلنا پڑے اس سے ملاقات کرنے کے لیے ہم چلیں گے۔ چنانچہ آپ نے سفر کیا اور مجمع البحرین کے مقام پر وہ مچھلی غائب ہو گئی تھی، اور وہیں آپ کی ملاقات ہوئی خضر کے ساتھ۔ خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت نبی تھے یا نیک آدمی تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ نیک آدمی ضرور تھے، اور جس مقام پر یہ بیٹھ جاتے تھے ان کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا تھا وہ سرسبز ہو جاتا تھا، اس لیے انہیں خضر کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وہاں ملاقات کی، سلام کیا۔ جب سلام کیا تو خضر علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا، چونکہ پوری زمین کفر سے بھری ہوئی تھی۔ تو اچانک سلام کے الفاظ سے آپ چونک گئے تو بتایا کہ تعارف آپس میں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ علم سیکھ لوں۔ خضر نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ نے سوالات نہیں کرنے ہیں۔ تو بھی 3 واقعات یہاں رونما ہوئے تھے جو بڑے عجیب و غریب تھے۔ پہلا معاملہ یہ تھا کہ کشتی پر سوار ہوئے تو ایک صحیح سالم کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا انہوں نے، یہاں بھی برداشت نہیں ہوا تو سوال کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے تختہ کیوں اکھیڑ دیا ہے؟ چونکہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ غلط کام برداشت نہیں کرتا۔ اور آگے چلے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر نے اسے گردن موڑ دی اور اس کو جان سے مار دیا۔
یہ اس سے عجیب معاملہ تھا، یہاں بھی آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر مزید آگے چلے، ایک بستی میں گئے، ان لوگوں سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہم پردیسی لوگ ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ اس قوم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو قرآن نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ مہمان نوازی کو تیار نہیں ہوئے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، ایک دیوار گرنے والی تھی اسی بستی کے اندر، وہ جھکی ہوئی تھی، تو فَأَقَامَ، اس کی چنائی کر دی۔ تو یہ بھی مسئلہ برداشت نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، اور آپ نے سوال کر لیا کہ جس بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ اس کی دیوار کی چنائی کر رہے ہیں۔ تو آخر میں فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ واقعات کیا تھے کہ جس پہ آپ سے صبر نہیں ہوا۔ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھیڑا تھا، یہ اصل میں کشتی دو مزدوروں کی تھی اور صحیح سالم تھی۔ یہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، وہ ہر وہ کشتی جو صحیح سالم ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے، لہٰذا میں نے تختہ اکھیڑ کر اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ چھین نہ سکے۔ اور جو بچہ میں نے قتل کیا تھا، اس بچے کے ماں باپ نیک تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ بچہ جوان ہونے کے بعد کہیں کفر میں، طغیانی میں، سرکشی میں آ کے اپنے ماں باپ کو نقصان نہ دے، لہٰذا اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی کہ باپ نے مرتے وقت خزانہ وہاں چھپا دیا تھا اس کی جوکر کے اندر، اس کی بنیاد میں، کہ میرے بچے کل جوان ہوں گے تو خزانہ وہاں سے نکال لیں گے۔ پوری قوم لوٹ مار کرنے والی تھی، ڈاکو تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ننگا ہو جاتا، زہر ہو جاتا تو قوم لوٹ لیتی، یہ یتیم مال سے محروم ہو جاتے۔ اور یہاں ذکر ہی کیا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ ثابت کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نیکی جو ہے وہ اولاد کے لیے تحفظ کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن نے اصول بیان کیا سورۃ نحل کے اندر کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ کا معنی یہ ہے کہ اسے ایسی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سنگ سکھاتے ہیں کہ وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اعمال صالحہ، نیکی، یہ انسان کے تحفظ کا سبب بنتی ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، تکالیف سے انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ تو یہ بچوں کا مال کیسے محفوظ ہوا؟ صرف اسی لیے کان ابوہما صالحا کہ ان بچوں کے ماں باپ کی نیکی، صالحیت اولاد سے کام آ گئی۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ذکر کیا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ خاتون نے آپ کو روک لیا بڑے بازار کے اندر، اس کے ہمراہ بچے بھی تھے کچھ، اس نے کہا یہ یتیم بچے ہیں، یہ میں ان کو پال نہیں سکتی ہوں، نہ میرا باپ زندہ ہے نہ میرا شوہر زندہ ہے، لہذا آپ وقت کے امیر ہیں، آپ یہ بچے ساتھ لے جائیں، ان کی کفالت آپ کریں۔ لیکن آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے پھر کہا عمر انا بنت خفاف الغفاری، یہ عمر میں خفاف غفاری کی بیٹی ہوں، کوئی عام خاتون نہیں ہوں، خفاف غفاری کی بیٹی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں رک گئے اور اس کا پورا وہ واقعہ سنا دوبارہ۔ آپ نے غلام کو روانہ کیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اپنا غلام کو بھیجا، کہا کہ ابھی جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ نکالو جو طاقتور ہو، اور 2 بوریاں بناؤ، ایک میں خشک راشن، کھجوریں، اناج جو بھی ہو، جو ہے گندم ہے وہ لے کے آنا، اور ایک بوری کے اندر پہننے کے لیے سوٹ، لباس، کپڑے۔ یہ 2 بوریاں بنانے کے بعد اونٹ کے اوپر لاد دینا دائیں بائیں، اور بیچ میں جو جگہ بچ جائے اس کو تم نے بھر دینا ہے سونے چاندی کے سکوں کے ساتھ، یہ درم و دینار کے ساتھ۔ غلام روانہ ہوا، اس نے اونٹ تیار کیا، لے کر آ گیا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹ کی لگام اس خاتون کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اس مال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہیں اور مال پہنچا دیا جائے گا۔ وہ خاتون چلی گئی، تو آپ کے ساتھ ساتھی چل رہے تھے بازار میں، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، کہا کہ عمر آپ نے اس خاتون کو کچھ زیادہ ہی نواز دیا ہے، ٹھیک ہے پریشان تھی لیکن اتنا نوازنا اس کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کس کی بیٹی ہے، یہ خفاف غفاری کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اس خاتون نے اپنے باپ کا نام لیا تو مجھے اس کے والد کی ایک نیکی یاد آ گئی تھی۔ وہ نیکی یہ تھی کہ ایک میدان میں ہم برسر پیکار تھے
دشمن نے قلعے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا اور وہ فصیل پر تھے، اوپر تھے وہ، اور ہم پر تیر برسا رہے تھے اور مسلمان کٹ رہے تھے گاجر مولی کی طرح۔ اس موقع پہ خفاف غفاری جو اس کا والد تھا، اس نے ہمیں کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے جھولے کی طرح ہلاؤ اور اوپر پھینکو، فصیل کی دیوار پر اوپر پھینکنا تمہارا کام ہے، انشاءاللہ دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ کہا کہ ہم نے اس کے والد کو اٹھا کے اوپر پھینکا فصیل پر، اوپر دشمن موجود تھا، انہوں نے تیر مارے، تلواروں سے وار کیے، زخموں سے چور ہو گئے، گرتے پڑتے قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور پوری فتح کا صحرا جو ہے اللہ کی توفیق کے بعد جو ہے اس کے باپ کے سر پہ جاتا ہے۔ تو جس کا باپ اس قدر عظیم آدمی ہو تو اس کی اولاد اور اس کے نواسوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو نیکی مرنے والے کی اولاد کام بھی آئی اور اولاد کی اولاد کام بھی آتی ہے۔ تو وکان ابو مصالحہ، یہاں بچوں کا مال کا تحفظ پیغمبر نے کیا اور خضر نے کیا، کس بنیاد پر؟ جن کے ماں باپ نیک تھے۔ تو ماں باپ کی نیکی صالحیت اپنے کام بھی آتی ہے اور اس کے اولاد کے کام بھی آتی ہے اور اس کے اولاد بھی کام آتی ہے۔ اس میں بیشتر اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ العالمین نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ذوالقرنین یہ ایک مسلم حکمران تھا، یعنی قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا حکمران تھا جو مسلمان تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب اور وسائل سے نوازا ہوا تھا، اور یہ ایک موحد شخص تھا، ایماندار تھا، اس کا آخرت پر بھی ایمان تھا۔ یہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں ایک درہ تھا، اس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قوم رہتی تھی جو کہ بڑے فسادی تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ یہ قوم جو یاجوج ماجوج ہے مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، لہذا آپ ایک بند تعمیر کر دیں۔ تو ذوالقرنین ایک محکم اور مضبوط بند تعمیر کر دیا اور اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ ذوالقرنین جو ہے یہ دنیا پرست نہیں تھا، یہ مادہ پرستی کے اندر نہیں تھی، اس نے بے لوث خدمت کی اور وہ بند تیار کر دیا۔ اس کے پاس دماغ بھی تھا اور اس دور کی جو بھی جدید ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس موجود تھی کہ اس نے ایسی بند تعمیر کیا کہ آج تک وہ بند ٹوٹ نہیں سکا۔ وہ ہاں قرآن نے کہا کہ جب قرب قیامت وہ بند ٹوٹ جائے گا، لیکن آج تک کیا وہ بند قائم ہے۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ یہ قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی، جو باتیں تھی میں نے بیان کر دی کہ وہ ایماندار تھا، موحد تھا، اس کا آخرت پر ایمان تھا اور وہ مال کا حریص نہیں تھا۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے کہ اس سے مراد جو ہے فارس کا عظیم بادشاہ ہے کہ جس سے یونانی سائرس کہتے تھے اور عبرانی جو لوگ تھے وہ اسے خورس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کوئی بھی ہو لیکن یہ رجل صالح، نیک آدمی تھا کہ جس نے یاجوج اور ماجوج قوم کو بالکل بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں بڑا عظیم الشان یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات بہتر ہو جائے، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے اللہ اس سے راضی ہو، اس کی ملاقات اللہ سے اچھے انداز سے ہو جائے، تو قرآن نے یہ نسخہ بیان کیا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو انسان اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میری اللہ سے اچھی ملاقات ہو جائے، اچھے تناظر میں ہو جائے، تو فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلاص اور سنت کے مطابق، اور نمبر 2 ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اپنی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے۔ اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بنیادیں ہیں اللہ سے ملاقات کو بہتر کرنے کے لیے، اور ریاکاری سے اجتناب۔ یہ پورا پروگرام رب العالمین نے دیا ہے رب سے ملاقات کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی ملاقات رب العالمین سے ہونی ہے، تو کیوں نہ اعمال صالح کے ساتھ ہو تاکہ ہماری ملاقات اچھی ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شاہ حبشہ تھا، نجاشی حبشہ کا بادشاہ، وہ عیسائی تھا، اس نے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو آپ نے سورہ مریم کا ابتدائیہ پڑھا تھا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ تو
دعائے زکریا سے آغاز کیا سورہ مریم علیہ السلام کا، اور اس میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے اولاد کے لیے طلب کی تھی، اور نداءً خفیہ قرآن نے کہا یہ دعا چھپ کر کی تھی. چھپ کر دعا اس لیے کی تھی کہ لوگ کیا بولیں گے کہ ایک انسان بڑھاپے میں جا چکا ہے اور اب اولاد طلب کر رہا ہے، وہ اس لیے نداءً خفیہ. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو جو مخفی دعا ہوتی نا وہ زیادہ پسندیدہ ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. تو اللہ سے دعائیں کرنی ہو تو انسان چیخے چلائے نہیں، انسان کو خفیہ انداز سے دعائیں کرنی چاہیے، مناجات سرگوشیوں سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. تو یہاں اولاد کی دعا کی گئی زکریا علیہ السلام کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر مریم کا قصہ بیان کیا ہے. مریم کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایک باپردہ خاتون تھی، حیادار تھی، غیر محرموں سے اجتناب کرنے والی تھی، تنہائی میں رہا کرتی تھی. ان کی پوری پاک دامنی کو یہاں بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا قصہ بیان کیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، قوم نے اعتراضات کیے تو رب العالمین نے اس بچے کو شیر خواہ جب تھے وہ انہیں کہا کہ ان سے کلام کرو، تو انہوں نے کلام کیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا کہ جہاں بھی ہوں میں، اور مجھے حکم دیا ہے بالصلاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ نے یہ آیات بیان کر کے اصل میں رد کیا عیسائیوں کا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے. فرمایا کہ خود انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا کلام کیا وہ انی عبد اللہ کا تھا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا غلام ہوں. تو اپنی بندگی کا اظہار کر کے رد کیے ہیں عیسائیوں پر کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. ایک بات. اور دوسری بات یہاں پر مزے کی یہ ہے کہ بھائی مجھے حکم دیا گیا ہے بالصلاۃ، نماز کا. معنی یہ ہے نماز کا حکم اس کو دیا جاتا ہے جو عابد ہوتا ہے، جو خود معبود ہو، جو خود اللہ ہو، اسے عبادات کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. تو مجھے کہا نماز پڑھو، یہ نماز پڑھنا دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ معبود نہیں ہے، عیسیٰ عابد ہے. اگر آپ معبود ہوتے تو معبود تو مکلف نہیں ہے عبادات کرنے کا، مکلف تو میں اور آپ ہیں. تو لہذا یہ نماز کی تاکیدی حکم دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ نہ تو اللہ ہے اور نہ ابن اللہ تھا. اور نمبر 3 یہ بات بیان کی کہ وہ برم بوالدتی، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں. یہ رد ہے یہودیوں پر، پہلے رد تھا عیسائیوں پر، وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اب رد ہے یہودیوں پر، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، اس کی یہ اس کا باپ تھا. تو قرآن نے کہا کہ اس کا باپ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنی ماں سے سلوک کروں. پھر ماں باپ دونوں آتے. پھر ایسا تو نہیں کہ اولاد کو یہ حکم ہو کہ صرف ماں کی بات ماننی ہے، اطاعت فرما برداری دونوں کی ہوتی ہے. یہ ان کا باپ نہیں تھا، اسی لیے کہا وہ برم بوالدتی، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اپنی ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں. اور پھر یہاں واقعہ بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ باپ کو دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا. دیکھیں یہاں پر یہ 2 واقعات بیان کیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا. یہاں حکمت یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے جس قوم سے خطاب کیا تھا وہ مشرکین مکہ تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرک کرنے والے یا تو یہود و نصارہ تھے یا پھر مشرکین مکہ تھے. اللہ نے عیسیٰ کا واقعہ بیان کر کے رد کیا ہے یہود اور عیسائیوں کے شرک پر، اور قصہ ابراہیم بیان کر کے رد کیا ہے مشرکین مکہ پر کہ تم دعوے دار ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور پھر بت پرستی بھی کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے. یہ لہذا قصہ ابراہیم بیان کر کے رد کیا ہے مشرکین مکہ پر، اور عیسیٰ کا واقعہ بیان کر کے رد کیا ہے عیسائیوں پر. اس کے بعد عالمین نے اس سورہ کے آخر میں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی تو ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں تنہا آئے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، غلام بن کر آئے گا، تنہا آئے گا. اللہ سے انسان کی ملاقات تنہا ہوگی. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے. سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور یہ اس کا جو آغاز ہے طٰہٰ کے ساتھ ہے. دیکھیں طٰہٰ، یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں، طٰہٰ بھی نام ہے، یاسین بھی نام ہوتا ہے. تو یہ نام نہیں ہے، یہ نہ یہ اللہ کے نبی کے نام ہے. یہ طٰہٰ اور یاسین جو ہے یہ اللہ کے نبی کے نام بھی نہیں ہے، اور نہ یہ نام ثابت ہے. یہ انسان کو اپنی اولاد کا نام رکھتے وقت جو ہے
الفاظ کی جو معنویت ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. انبیاء کے نام پہ نام رکھیں، صلحاء کے نام پہ نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھیں، ازواج مطہرات کے نام پر نام رکھنے چاہیے، ایسے الفاظ کہ جن کی معنویت موجود ہو. تو طٰہٰ اور یاسین جو ہے یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی ثابت نہیں ہیں اور بطور نام یہ ثابت نہیں ہے. اس کا آغاز کیا سورت کا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ دنیا مسلمان کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، قرآن اس لیے نہیں آپ کے پاس آیا. اصل میں آپ کا وصف یہ تھا کہ حریص علیکم، آپ بڑے حریص تھے کہ میری امت کا ہر شخص مسلمان ہو جائے. یہ حرص آپ کی موجود تھی. تبھی تو اللہ کے پیغمبر ابو طالب کے پاس آخری وقت میں بھی گئے تھے جب وہ مرض الموت میں تھا. یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو. آخری وقت تک. کیوں؟ حریص علیکم. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے کہ میری امت کا کوئی شخص جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے. ابو طالب مرض الموت میں تھا، کلمہ پڑھنے کا وہاں بھی کہا اور یہاں تک کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے چچا جان اگر آپ کو قوم کا ڈر ہے، برادری کا ڈر ہے تو میرے کان میں کلمہ پڑھتے آپ. احاج لک عند اللہ یوم القیامہ، اس کان میں پڑھے ہوئے کلمے کو کل حجت بنا کر جو ہے آپ کو بخشوانے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا. علی ملت عبد المطلب کہتا وہ دنیا سے وہ چلا گیا تھا. عبداللہ بن ابی منافق آپ نے جنازہ بھی اسی وجہ سے پڑھایا تھا. تو یہ آپ کی حرص اور آپ کی تغدوئی ہوتی تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے. تو یہاں تسلی دی ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ قرآن تو نصیحت کے لیے آیا ہے. جو مانتا ہے ٹھیک ہے مانے، جو نہیں مانتا ہے انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب دینا ہمارا کام. اور یہاں بھی العالمین نے ایک اور نقطہ بھی اور بھی بہت سی باتیں بیان کی ہیں. یہاں ایک بات یہ بیان کی ہے کہ اپنے تعلق سے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، قصہ موسیٰ بیان کیا، کہا کہ موسیٰ نماز پڑھو لذکری، میری یاد کے لیے. میری یاد کا معنی کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اس کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے. یعنی خشوع ہونا چاہیے نماز کے اندر جو ہے. یہ نہیں کہ انسان کا دل غافل ہو، اس کا وجود یہاں پر ہو، قیام کے اندر ہو، لیکن دماغ کے خیالات اور وسواس کہیں اور پہنچے ہوئے. نہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کی روح یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا رعب ہونا چاہیے. یعنی خشوع نماز کے اندر. قرآن نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہے تو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو نماز ہو اور جتنی عبادات ہیں سب میں خشوع مقصود ہے. یہ ایک انسان دعا کر رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا دل دعا کے اندر نہیں ہے. زبان پہ الفاظ جاری ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن قلوب اور اذہان کے خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنی ہے میری یاد کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ. دل میں خشوع ہو، آپ کے ہاتھوں میں خشوع ہو، آنکھوں میں خشوع ہونا چاہیے. دائیں بائیں جھانکنا نہیں چاہیے انسان کو، بلا وجہ خارج کرنا، داڑھی کو چھیڑنا، کپڑوں کو چھیڑنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اقیم الصلاۃ لذکری. اور یہاں پھر عالمین نے پھر قصہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی ماں کو الہام کیا کہ صندوق میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دیا گیا. وہ سمندر کے لہروں میں پہنچتا وہ جو صندوق تھا فرعون کے دربار کے پاس سے گزرا. ان کی بیوی نے یا جو بھی نوکریں وہاں کام کر رہی تھی وہ صندوق لے لیا، اسے کھولا گیا، اس میں بچہ موجود تھا. تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ لا تقتلوا، اس کو مارنا نہیں، اس کو شاید ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے. اور پھر فائدہ ہوا کہ یہی آسیہ علیہ السلام اس پر ایمان لے کر آ گئی تھی اور جنتی قرار اس کو دے دیا گیا. بڑی سمجھدار خاتون تھی، کہا اس کو قتل نہ کرنا، شاید ہمیں نفع پہنچاتے. تو ان کو نفع پھر اس سے ہوا تھا. تو پھر یہ فرعون کے دربار میں آئے، وہاں جوان ہوئے، پلے پوسے. اللہ رب العالمین نے وہ بچہ جس کو مارنے کے لیے فرعون نے کتنی تغدو کی، کتنے بچے اس نے ذبح کروائے، لیکن رب العالمین کی شان اس کی قدرت ہے کہ جس بچے کو مارنا تھا اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کے دربار میں پہنچایا، اس کے گھر میں اس کو جوان کیا، اس کو جو ہے. یہ رب العالمین کی شان ہے. اللہ لطیف الخبیر ہے، بڑا باریک بین ہے. جو چیزیں ہم سوچتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اس کا علم ہوتا ہے. تو پھر آپ نے یہاں سے نکلے، مصر سے آپ نکلے، مدین پہنچے. مدین میں پھر آپ نے چند سال کام کرنے کے بعد شادی کی. مدین سے پھر دوبارہ آپ راستے میں آ رہے تھے مصر کے اندر. پھر فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور فرعون نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے جو ہے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون سے منسلوہ دیا اور تورات عطا فرمائی.
اس کے بعد اللہ نے سامری کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سامری نے قوم کے بعد جو زیورات تھے اس کو جمع کیا، اس کو پگھلانے کے بعد ایک بچڑا اس نے بنا دیا اور اس کی دم میں اور منہ میں اس نے کراس رکھا کہ جیسے ہوا منہ میں داخل ہوتی تھی اور دم سے خارج ہوتی تھی تو ایک آواز گائے کی پیدا ہوتی تھی. تو سامری کا ہاذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا معبود یہ ہے، موسیٰ کا معبود بھی یہ، موسیٰ بھولا ہوا ہے یہ الیاذ باللہ تعالی. پھر آپ واپس آئے، سامری کو پکڑا، پوچھے تو نے ایسے کام کیوں کیا؟ پھر آپ نے وہ جو بچڑا تھا اس کو جلا کے راکھ کر دیا، شرک کے سارے آثار آپ نے ختم کر دیے تھے. پھر آگے واقعہ بیان کیا، آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس انداز سے شیطان نے آدم کو پھسلایا اور جنت سے باہر نکال دیا. اور اللہ نے یہاں سبق یہ دیا ہے کہ ہم نے آدم کو بغیر کسی نیکی کے جنت دی تھی، اب نکال دیا ہے. اب جنت میں آنے کے لیے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، اب جس نے جنت لینی ہے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میرے پیغمبر آئیں گے، میری ہدایات آئیں گی، جو ان کا پیروکار ہوگا اب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جس نے من اعرض عن ذکری، ہماری ہدایت سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. معیشت کے دو معنی ہیں، ایک معنی کاروبار ہم اس کا تنگ کر دیں گے، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا، جتنا مرضی وہ کما لے لیکن بے چینی اس کی ختم نہیں ہوگی. ایک معنی یہ کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا وہ بے چین اور بے سکون رہے گا وہ. اور ایک معیشت کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم اس کی قبر تنگ کر دیں گے، قبر کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں کی دائیں چلی جائیں گی. کس کے لیے؟ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے. یہ دنیا میں سزا ہے، یہ قبر میں سزا ہے. لیکن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جب کل قیامت قائم ہوگی اس کو ہم اندھا کھڑا کریں گے. اللہ سے پوچھے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری بڑی بڑی آنکھیں تھیں، میں صاحب بصیرت تھا. اللہ جواب دے گا کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، قرآن آیا تھا، میرے پیغمبر آئے تھے، تو نے ان سے اعراض کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم تجھ سے اعراض کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.